اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ آل عمران انشاءاللہ آج ہم 149 سے 155 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان میں جا پڑو گے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے ہمارے دلوں پہ اثر ہو۔ اصل چیز ہے دلوں پہ اثر ہونا، تاکہ ہمارے عملوں سے ہم چلتے پھرتے قرآن نظر آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو کہا جا رہا ہے آج کے آیت میں، آیت نمبر 149 میں، اے ایمان والو، اگر تم کافروں کو کہا مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم جنگ احد کی ہسٹری پڑھ رہے ہیں کہ جو ان کو ایک ٹیمپریری طور پہ شکست ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو خامیاں تھیں، جو کوتاہیاں تھیں، وہ صحابہ پہ شو کر رہے ہیں، تاکہ وہ انسان جو صحابہ اپنی اپنی کوتاہیوں کو فکس کر لیں۔ اور پھر اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ احد کی جو ایک ٹیمپریری شکست کھانے کی وجہ سے کیا ہوا تھا، مسلمانوں کو جو ہے نا کچھ بد دلی سی، جو کمزور ایمان کے جو منافقین بھی تھے، کمزور ایمان بھی جن کا تھا، تو ان کے اندر تھوڑی سی دل میں ایک تھوڑا سا نا شکوک و شبہات، بد دلی سی پیدا ہونے لگی تھی۔ تو اس کا فائدہ جو ہے وہ کافروں نے، یہود نصارہ، مشرکین مکہ اور منافقوں نے اس سے بھرپور موقع اٹھایا نا، اس سے فائدہ اٹھایا اور الزام تراشی، تانے اور اس قسم کی باتیں کرنے لگے کہ دیکھو تو صحیح، یہ بات تو غلطی ثابت ہو گئی نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مدد ہے۔ اگر اللہ کی مدد ہوتی تو کیا یہ شکست ہو جاتی؟ کہاں گئے وہ فرشتے جس کے بڑے ہم باتیں سنتے تھے؟ تو اس قسم کے نا طنز تشریح جو ہے یہ کفار مسلمانوں کے اوپر کرنے لگے کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں، یہ بتاؤ، اگر یہ دین حق ہوتا تو اس طرح تو رسول کو شکست نہ ہوتی نا۔ تمہارے لیے، تمہارے ان کے دیکھو کتنے سارے تمہارے مجاہدین مارے گئے، اور جو کفار مشورہ دیتے کہ جو ہے کہ دیکھو بھائی، تم خواہ میں اپنا دین بدل کے چلے گئے، چلو واپس اپنے دین میں واپس پلٹ جاؤ، کیا تم نے یہ دین اپنا لیا، دیکھو اس کے نتائج تمہارے سامنے۔ تو طرح طرح سے وہ مسلمانوں کے دماغ میں وسوسے اندازی کرتے کہ دیکھو تم کتنے آرام سے تھے اس دین اسلام کو لانے سے پہلے، کیا ملا تمہیں اس دین اسلام میں، کتنے لوگ مارے گئے، شکست ہوئی، چلو بس واپس چلو۔ اور جو منافقین تھے وہ بھی اپنی، تو وہ تو منافقین آپ کو پتہ نا بظاہر مسلمان تھے اور اندر سے تو وہ ہوتے تھے، تو وہ بھی بڑی خیر خواہی میں وسوسہ ڈالتے کہ دیکھو کفار سے لڑنا کوئی عقل مندی تو نہیں تھی نا، تم لوگ خواہ میں ان سے لڑنے چلے گئے، دیکھو کتنے لوگ تمہارے مارے گئے، اور جو ہے آئندہ تم ایسی حرکت نہ کرنا نا۔ تو ایک یہ تو ایک جنگ کے دنیا کا طریقہ ہے، ایک جنگ ہوتی ہے، کبھی کسی کو فتح ہوتی ہے، کبھی کسی کو شکست ہوتی ہے۔ تو بدر میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور جو ہے احد میں کفار کو ہو گئی، تو اس میں دین کہاں سے آ گیا، اس میں ایسی کون سی بات آ گئی؟ تو ایسی باتیں کرتے کہ جو کمزور ایمان والے تھے نا وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے تھے۔ اور آپ اور میں بھی، ہم خود بھی دیکھتے ہیں جب کمزوری انسان کے اندر ہوتی ہے، چاہے وہ ایمان کی کمزوری ہو یا جسمانی کمزوری ہو، بیماری اگر کتنی جلدی اٹیک کر دیتی ہے، اگر امیون سسٹم آپ کا ویک ہے تو آپ نے خود ابھی کرونا میں دیکھا کہ کتنا جلدی اس کو اٹیک ہوتا ہے۔ تو یہی حال ایمان کا بھی، اگر ایمان کمزور ہے اور آپ کے سراؤنڈنگ میں کان بھرنے والے لوگ موجود ہیں، آپ کے مزید آپ کا ایمان کمزور کرنے والے لوگ ہیں، تو انسان نہ شک میں پڑ جاتا ہے اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہی حال ان کا بھی ہوا۔
تو اللہ نے جو ہے نا پھر وارننگ دی مسلمانوں کو، ہوشیار کا اللہ نے کہا دیکھو اگر تم نے ان کی بات سنی اے ایمان والو، اگر تم نے کافروں کا کہا مانا تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ تو اللہ نے وارننگ دی کہ دیکھو تاکہ مسلمان اپنے نفع اور نقصان سے جو ہے نا ان کو سمجھ آئے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کفار کی ان باتوں کا اثر قبول کرنے لگو گے، انہی کے درمیان بیٹھو گے، ان کی باتیں تمہارے کانوں میں جاتی رہیں گی، تو کیا ہوگا کہ تم سلولی جہالت کی تاریکی میں واپس لوٹ کے چلے جاؤ گے۔ جس اللہ نے تم پہ اتنا فضل فرمایا، تمہیں اسلام جیسی روشنی عطا فرمائی، نعمت عطا فرمائی، تمہیں کامیابی عطا فرمائی، پھر کیا رزلٹ ہوگا کہ تم جو ہے واپس اپنے دین کی طرف پلٹ جاؤ گے اور تم اپنے نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ تو اے ایمان والو ان کی باتوں پہ تم توجہ مت دو، اگر تم نے توجہ دی تو کیا ہوگا، سلولی تم کو یہ پھیر دیں گے اپنی باتوں سے، ایسی باتیں کریں گے جو تمہارے اندر شک و شبہ پیدا کر دیں گی، اور تمہیں اپنے ساتھ ساتھ تم کو بھی اپنے دین میں پلٹا کے لے جائیں گے، تو تم ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاؤ گے، تم نامراد، تم ناکامیاب ہو جاؤ گے۔ کفار تو دیکھو وہ تو ان کی دلی خواہش ہی یہی تھی کہ مسلمان جو ہیں، کیونکہ وہ خود عمل نہیں کرتے تھے تو وہ چاہتے تھے مسلمان بھی نہ کرے، وہ تو خود برباد ہوئے ہی، مگر تم کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ، اگر وہ نہیں کامیاب ہو سکے تو تم بھی ناکام رہو۔ تو منافقین کو اور جو کفار تھے وہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے، تو وہ کسی طرح بھی مسلمانوں کو خوشحال دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ تو پھر اب آگے 150 میں فرمایا ہے بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور سب سے بہتر مددگار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منافقین کفار کی تم باتوں کی طرف مت جاؤ، اللہ کی بات سنو، جو تمہارے ہیں ان کی بات سنو، یہ تھوڑی نا کوئی منافقین اور کفار تھوڑی نا کوئی تمہیں بچائیں گے، آ کے اللہ کی بات سنو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں تم ان کفار کے سہارے نہیں کھڑے رہو گے، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ مسلمانوں تمہارے مددگار یہ کفار نہیں ہے بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے۔ اب اور جو ہے اور اس کی جو مدد ہے وہی سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے، اور اس کی مدد جو ہے مدد پر ہی تم کو بھروسہ کرنا چاہیے، نہ کہ تم ادھر ادھر ڈامڈول ہوتے رہو۔ تمہاری پریشانیوں کا حل کفار کے پاس نہیں ہے، تم اپنی مشکلات پریشانیوں میں تم ان کے پاس جاؤ گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، کوئی مدد حاصل نہیں ہوگی، بلکہ تمہیں اللہ کی طرف آنا چاہیے، تمہیں اللہ، بلکہ تمہاری پریشانیوں کا حل تمہارے رب کے پاس ہے، اس سے رجوع کرو، اس سے مدد چاہو، وہ بہترین مددگار ہے۔ زندگی کے تمام کاموں میں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی مسلمانوں کا دوست ہے اور مددگار ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے جس کا مولا اللہ ہو نا تو اس کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، اور آپ کو وہ بھی پتہ ہے حسبی اللہ لا الہ الا توکلت هو رب العرش العظیم، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے عقیدے سے بھی اور زبان سے بھی، صرف ہم زبان سے نہیں حسبی اللہ پڑھنے، بلکہ اپنے دل پہ محسوس کر کے ہم کو یہ پڑھنا چاہیے۔ اب آیت نمبر 155 اس میں ہے اب ہم کافروں کے دل میں ہیبت ڈال دیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب جو یہ ہیں ان کافروں کا جو حوصلہ ہے نا، ان کافروں کا حوصلہ دیکھیے وقتی طور پہ تو بڑھ گیا تھا، کیونکہ ایک مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی تو ان کو باتیں کرنے کے بڑے موقع مل گئے تھے، تو ان کافروں کا جو ہے حوصلہ جو یہ بڑھنے سے جو یہ باتیں کی تھی نا، تو اس میں کوئی جو ہے کوئی نہیں، مطلب کہتے ہیں بہت جلد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ صرف ٹیمپریری باتیں ہیں، بہت جلد اللہ تعالیٰ ان کو سلنڈر کر دے گا، بہت جلد اللہ ان کا حوصلہ ختم کر دے گا اور ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کا رعب ڈال دے گا۔ تمہارے جو زخمی کمزور ہونے کے باوجود جو ہے نا، دیکھو تم کتنے مسلمان جب وقتی طور پہ شکست ہوئی تھی مسلمانوں کو کتنے زخم لگے تھے، کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے، تم دیکھو مسلمانوں کہ تم کتنے زخمی ہو، تم کتنے کمزور ہونے کے باوجود بھی نا، دیکھو وہ لوگ پلٹ کے انہوں نے تم پہ دوبارہ حملہ نہیں کیا، ویسے دم دبا کے ایسا بھاگے تھے وہ لوگ کہ تم پہ پلٹ کے نہیں آئے۔
تو ایسا ہی ہوا تھا کہ جب لشکر یہ یعنی کہ جب مسلمانوں میں ایک دم سے بھگڑ مچ گئی تھی نا، تو پھر کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں نے مل کے پھر دوبارہ سے فائٹ کیا. تو جو کفار کا لشکر تھا، ان کا جو سپہ سالار تھا ابو سفیان، اپنی فوج کو لے کر میدان سے ایسا تیزی سے بھاگا. تو راستے میں پھر نا اسے خیال آیا کہ ارے ہم تو ایسے زخمی، اتنے وہ مسلمان زخمی تھے، تھکے ہوئے تھے، کیوں نہیں میں نے ان کو اسی وقت ہی کچل کے رکھ دیا، کیوں نہیں میں نے مدینے پہ جا کے حملہ کر دیا. اس کو یہ احساس ہونے لگا کہ مجھے تو اسی وقت ہی ان کو نا ختم کر دینا چاہیے تھا، ہمیں یوں ان کو آزاد چھوڑ کے نہیں آنا چاہیے تھا. تو چلو پھر واپس جا کر نا ان کا کام تمام کر دیتے ہیں. وہ تو ایسی ہی سب آدھے آدھے زخمی ہوئے تھے، لیکن ان کے دل میں حق کی ہیبت، اسلام کی ہیبت، اسلام کا روب اس قدر پڑ چکا تھا کہ وہ اپنے ارادے کو نا وہ عمل میں نہیں لا سکے. ان کو ایسا ڈر ہوا، ان کی ہمت ہی نہیں ہو سکی کہ دوبارہ واپس جائیں اور مسلمانوں سے لڑ سکیں. مسلمان مجاہدین نے ان کا پیچھا کیا تھا، ایک حد تک ان کو پیچھے گئے اور ان کے دل پہ ایسا خوف بیٹھ گیا. تو بالکل یہ سچ بات ہے کہ دیکھیے جو مشرک ہوتے ہیں نا، خواہ کتنا ہی زور لگا لیں، ان کا دل میں نا کمزوری ہوتی ہے، کیونکہ وہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کرتے ہیں نا. تو پھر ان کے اندر وہ جذبہ، وہ اندر سے نا کانفیڈنس نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے ایسی چیزوں کو خدا بنا لیا ہے، خدا کا شریک بنا لیا ہے جس کی کوئی شہادت موجود نہیں ہے، نہ عقل میں نہ فطرت میں. وہ کائنات میں نہ اللہ کی کتابوں پہ یقین کرتے ہیں، نہ کائنات میں، نہ اللہ کہیں ایسی بات نہیں لکھی ہے، نہ کائنات اس کی گواہی دیتی ہے، نہ اللہ کی کتاب گواہی دیتی ہے. تو تم ان کی طرف توجہ مت دو، وہ تو اپنے انجام کی طرف خود ہی بڑھے جا رہے ہیں، ہے نا. اور اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ ہونا ہے، اصل چیز تو ہے جو اللہ کا فیصلہ ہونا ہے. اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، وہ خود اپنی جان پر، یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک میں مبتلا ہیں، تو یہ تو خود اپنی جان پہ جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں. تم ان کے پیچھے پیچھے کہاں جا رہے ہو، بلکہ تم اللہ کی طرف لوٹو. اب آیت 152 اس میں کہا جا رہا ہے اور تم اپنا وعدہ پورا کر چکے. اللہ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر چکا جب انہیں تمہیں خدا کے حکم سے قتل کرنے لگے، یہاں تک کہ جب تم نے نامرادی کی اور کام میں جھگڑا ڈالا اور نافرمانی کی، اس کے بعد کہ تمہیں تمہاری خوشی کی چیز دکھا چکا. تم میں سے کوئی دنیا چاہتا ہے اور کوئی تم میں سے آخرت چاہتا ہے، پھر تمہیں ان پر سے الٹا دیا تاکہ تمہیں آزمائے. وہ تمہیں معاف کر چکا، ایمان والوں پہ اللہ کا فضل ہے. یہ لمبی آیت ہے، ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھتے ہیں. اب بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے کہا اللہ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر چکا. تو دیکھیں جس وقت میدان میں وہ نکلے تھے نا، مسلمان جب میدان میں آئے تھے تو کتنے تعداد تھی آپ کو پتہ ہے. جب وہ لوگ آئے تھے تو اس میں سے بھی جو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، وہ 300 لوگوں کو لے کے نکل گیا، آپ کو یاد ہوگا ہے نا، کتنی کم تعداد میں تھے. تو اللہ نے اپنے رسول سے مدد کا وعدہ کیا تھا کہ ہم فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے. تو تم کو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیا تم وہ وقت بھول گئے کہ تم کتنے مختصر تمہاری جماعت تھی، اور جب غزوے کی ابتدا ہوئی تھی، جب جنگ شروع ہوئی تھی، تو تمہیں یاد نہیں کہ تم کس طرح ان کا خاتمہ کر رہے تھے، کتنی شجاعت کے ساتھ تم لڑ رہے تھے. وہ کیا تھا، وہ کیا تمہارے اندر اتنی شجاعت اور اتنا جو کفار کا خاتمہ ہو رہا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کا وعدہ تھا، وہ اللہ کی مدد تھی جو تمہارے ساتھ پوری کی جا رہی تھی. تم جو قتل کر رہے تھے وہ اللہ کی مدد سے تھے، اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کا وعدہ تھا وہ پورا کیا. وہ اللہ کا وعدہ تھا جو وہ اللہ نے پورا کر دیا، اس کی مدد کا. تم نے ان کو بہت اچھی طریقے سے شکست دے دی تھی. تمہیں یاد ہوگا کہ تم نے ان کو شکست دے دی تھی جب تم انہیں خدا کے حکم سے قتل کرنے لگے، یہاں تک کہ جب تم نے نامرادی دکھائی اور کام میں جھگڑا ڈالا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اچھے طریقے سے ان کو شکست دے دی تھی. کیا تم بھول گئے کہ تم نے کیا کیا؟ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا کریٹ کیا، ایک پرابلم کریٹ کیا تھا.
تم نے مال غنیمت کو تم سمیٹنے چلے گئے تھے، حالانکہ فتح تم نے دیکھ لی، تمہاری جو خوشی کی چیز تھی فتح، وہ اللہ نے تمہیں سامنے دکھا دیا تھا، اور پھر تم اس کی خوشی میں جو ہے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے آ گئے تھے، پھر تم نے کمزوری دکھائی، یہ تمہاری کمزوری سی تھی، جو تمہاری یہ جو فتح جو ہے ٹیمپریری طور پہ شکست نے بد کی، تمہارے اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اللہ نے وعدہ پورا کیا، اور تمہاری کمزوری دکھائی، اپنے رسول کی تم نے نافرمانی کی تھی، تم نے جھگڑا ڈالا اور نافرمانی کی، اس کے بعد کہ تمہیں خوشی کی چیز دکھا چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کیا نافرمانی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک درہ تھا، پہاڑی کا ایریا تھا، جس پہ رسول اللہ نے کہا تھا تم یہاں سے ہٹنا نہیں، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان کامیاب ہو گئے ہیں تو ان لوگ بھی خوشی میں جو ہیں وہ لوگ بھی مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نیچے اتر آئے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ تم نے نافرمانی کی تھی، اور اس کی وجہ سے تمہیں یہ شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور تم میں سے کوئی دنیا چاہتا ہے اور کوئی تم میں سے آخرت چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے یہ حقیقت ہے کہ تم میں سے کچھ دنیا کے طالب تھے، یعنی کہ جو بھاگ کے آ گئے تھے، حالانکہ وہ ان کے اندر ایمان کی کمزوری تھی، ان سے غلطی ہو گئی تھی، خدا نہ خواستہ وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ پرپزلی کر رہے تھے، ایک انسان ہونے کے ناطے ان سے ایک مسٹیک ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ حقیقت ہے کہ تم میں سے کچھ دنیا کے طالب ہیں اور کچھ آخرت کے ہیں۔ اللہ نے تو جو اس فتح کے بعد، یعنی کہ تمہیں جو ایک فتح ہو گئی تھی، اس کے بعد جو اس کا ایک دم سے رخ چینج ہو گیا تھا نا، جو ایک عارضی شکست ہو گئی تھی، پھیر دیا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو معلوم کر لے کہ کون دنیا چاہتا ہے اور کون آخرت چاہتا ہے۔ یہ ایک اللہ کا امتحان تھا، اللہ امتحان میں ڈال کے دیکھنا چاہتا تھا کہ کون مخلص ہے اور کون کس کا ایمان کیا لیول کا ہے۔ تو تم میں سے کون دنیا چاہتا تھا اور کون تم میں سے آخرت چاہتا تھا، پھر تمہیں ان پر سے الٹا دیا تاکہ تمہیں آزمائے، وہ تمہیں معاف کر چکا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو ہے جب تمہارا یہ امتحان لینا چاہتا تھا، اور اللہ نے تمہیں معاف بھی کر دیا، یعنی کہ تم سے غلطی ہوئی، حالانکہ غلطی بہت بڑی تھی، مگر پھر بھی اللہ نے مسلمانوں پہ بہت فضل کیا اور اس کو معاف کر دیا، اور ایمان والوں پہ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور حالانکہ تم نے جو غلطی کی تھی ایسی کی تھی کہ تمہیں سزا ملنی چاہیے تھی، کچھ عرصے کے لیے تمہیں گراؤنڈ کرنا چاہیے تھا تاکہ تمہیں احساس ہوتا کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی اپنے رسول کی نافرمانی کر کے، مگر تمہاری اتنی بڑی خطا کے باوجود اللہ نے تم کو معاف کر دیا اور دشمنوں کے تمہیں حوالے نہیں کیا۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے مسلمانوں کہ تم پہ اللہ نے فضل کیا، اور تمہیں وہ قیدی بنا کر نہیں لے کے گئے، تمہیں اتنی بڑی آزمائش سے محفوظ کر دیا کہ تمہارے مدینے پہ انہوں نے قبضہ نہیں کیا، تمہیں قیدی بنا کے لے کے نہیں گئے۔ وقتی نقصان ہوا تھا اور تم بھگدڑ مچی تھی، مگر دشمن دیکھو بھاگنے پہ مجبور ہو گئے، ان کو جانا ہی پڑا، آخرکار ان کو بھاگنا پڑا، اور تم سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ تو اللہ مسلمانوں پہ بہت فضل کرنے والا ہے، وہ اپنے پیغمبروں کو، ساتھیوں کو اس طرح اکیلا نہیں چھوڑا کرتا، اور سزا کے بعد اللہ تعالی نے جو تمہاری مسٹیکس ہوئی تھی تمہیں معاف بھی کیا اور تمہیں اجر بھی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں اور بہت کرم کرنے والے ہیں، پروردگار عالم۔ اب آیت نمبر یہ ہے کہ اب اگر ہم اپنے آپ کو بھی ذرا دیکھیں نا، کہ دیکھیں اسلام ہمارا مزاج کیسا ہے، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا کہتے ہیں کہ میں معاف کر دیتا ہوں، ہے نا۔ اسلام میں مطلب یہ کہ دیکھیں اسلام میں جو ہے نا کتنی درگزر، مطلب اتنی بڑی غلطی ہوئی لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا تم کو معاف فرما دیا۔ کتنے اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے، اللہ نے روب عطا فرما دیا، یعنی کہ مسلمانوں کا روب جو تھا وہ کفار پہ دے گیا تھا۔ حالانکہ دیکھیے جو روب ہوتا ہے نا، روب کا رویہ جو ہے نا، وہ روب رویوں سے پتہ چلتا ہے نا، جتنا مسلمان اللہ کے روب میں مسلمان کے اندر اللہ کا روب اور ہیبت اور تقوی ہوتا ہے نا، تو کفار اتنا ہی مسلمانوں کے روب میں آتے ہیں، اتنا ہی ڈرتے ہیں۔ روب کا تعلق حالانکہ دیکھیے تقوی سے ہوتا ہے، بس جتنا تقوی ہوگا اتنا روب ظاہر ہوگا۔ تو انسان میں اصل جو کہنا چاہیے جو روب ہے وہ اللہ کی مدد سے آتا ہے، جس سے کفار مشرک محروم رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، دیکھیے کہ
اگر ہم مسلمان ہیں، مطلب کفار کے دلوں میں دیکھیے مسلمانوں کا ایک رعب تھا، آج بھی ہم کتنے کمزور مسلمان ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا، ہم دیکھیں گے کفار کے دلوں میں نا ایک ڈر ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی نا مسلمانوں کا ایک ڈر ان کے دلوں میں ہے کہ وہ ڈرتے ہیں۔ اور جو غلطی ہوئی، دیکھیے جو غلطی کا تذکرہ کیا، ہم عام زندگی میں دیکھیں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کی غلطی کو معاف نہیں کرتے، ہم لوگ جو ہے ہم سارے آگے پیچھے باتیں، جو ایک اگر کسی کی غلطی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا، مگر ہم انسانوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ آپ یہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی اگر غلطی ہو جاتی ہے تو بجائے ہم اس کے معاف کرنے کے، جب ہم صلح صفائی کرنے بیٹھتے ہیں تو تمام آگے پیچھے کی باتیں جو ہے نا ہم جمع کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر اس طرح صلح صفائی کیسے ہوگی نا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ جس طریقے سے بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری غلطیوں کے باوجود جو ہے نا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، یہ کتنی بڑی بات ہے، تو ہمیں بھی جو ہے نا اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرنی چاہیے۔ اب آیت نمبر 153، جب تم چڑھتے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہ دیکھتے تھے اور رسول تمہیں پیچھے سے پکارتا تھا، پھر تمہیں غم پہنچا، غم کے عوض غم، تاکہ تم پر غم، اور پھر تم اس پر غم نہ کرو جو ہاتھ سے نکل جاؤ، نہ اس پر جو کچھ پیش آ جائے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اب اس میں پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم ایسے بھاگ رہے تھے جب تمہیں وقتی طور پہ شکست ہوئی، تم اتنی بھگدڑ مچی، تم لوگ ایسے بھاگ رہے تھے، تمہیں اپنا ہوش ہی نہیں تھا، تم بھاگے جا رہے تھے، یعنی تم چڑھے چلے جاتے تھے، کسی کو پیچھے پھر کر نہ دیکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، ایک دوسرے نفسا نفسی کا عالم ہو گیا تھا، یعنی تمہیں ہوش ہی نہیں تھا کہ تمہارے دائیں کا تمہارے بائیں کا کہ کیا ہو رہا ہے، تم بس بھاگے چلے جا رہے تھے، تم مڑ کر بھی پیچھے نہیں دیکھ رہے تھے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، اور یہاں تک کہ تمہیں پیچھے سے پکار رہا تھا، تمہیں ہوش نہیں ہے، تم نے اپنے رسول پہ بھی توجہ نہیں دی کہ جو تمہارے پیچھے سے تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے بلا رہے تھے، کہ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے تھے کہ اللہ کے بندو اللہ کے رسول کے پاس آؤ، وہ تمہیں پکار رہے تھے، ان کا بھی تم نے خیال نہیں کیا، انہیں بھی تم نہ دیکھنے کا ہوش نہیں تھا تمہیں، یعنی کہ تمہیں جو غم پہ غم پہنچا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں پیچھے سے پکار رہا تھا، پھر تمہیں غم پہنچا، غم کے عوض، تاکہ تم اس پر غم نہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو تمہیں شکست کا ایک جھٹکا لگا، اور پھر اس کے بعد تمہیں دوسرا غم، ایک تو اتنے صحابہ شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے، اچانک سے ایک حملہ ہو گیا، اور پھر جو ہے غم پہ غم، یہ کہ ایک تو شکست کا غم ہی تھا کہ یہ کیا ہو گیا، اوپر سے ایک کفار نے ایک پروپیگنڈا ایسا ہوا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، اس سے تو مسلمانوں کے بالکل ہی جو تھوڑا بہت حوصلہ تھا نا، وہ حوصلہ ہی ہار بیٹھے، بالکل ہی رونا پیٹنا شروع ہو گیا کہ اب ہماری زندگی کا مقصد ہی کیا ہوا، ایسے ہو گئے وہ۔ تو اللہ یہیں پہ وہی بتا رہے ہیں کہ رسول تمہیں بلا رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے پاس آؤ، اور تمہیں اس کا بھی دیکھنے کا، جیسے تمہیں ہوش نہیں تھا، تم ایسے ہو گئے تھے، تم پہ غم جو تھا، تم پہ طاری ہو گیا تھا، تو جو مطلب میں نے آپ کو بتا دیا رسول اللہ کی وفات کا غم، تو اس سے بڑا تو دیکھیے کوئی مسلمان پہ حادثہ نہیں ہو سکتا نا کہ ان کے رسول کی وفات کی خبر وہ اپنی کانوں سے سنے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ یہ جو وقتی طور پہ تمہارے ساتھ جو بھی ہیپنڈ ہوا، تمہیں جو ایسی مصیبت کیوں آئی، ایک کے بعد ایک، یعنی کہ ایک مصیبت پہنچی نہیں تھی کہ دوسری مصیبت تمہارے سر پہ آ گئی، تو اس سے نکلنے کا تم نکل ہی نہیں پائے تھے۔ دیکھیں یوزلی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک انسان پہ ایک مصیبت آتی ہے، انسان اس سے نکلتا ہے تو پھر دوسری کوئی آزمائش آتی ہے، مگر ہم عام زندگی میں بھی محسوس کرتے ہیں خدا نخواستہ کبھی کبھی دو تین چیزیں مل کے ایک ساتھ آ جاتی ہیں نا، تو ایسے ہی ہیپنڈ وہاں پہ بھی ہو گیا، تو یہ ایک اچانک نہیں ہو جاتا، یہ سب اللہ کے پلان کے تحت ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں پہ بھی غزوہ احد میں بھی ایسا ہی ہوا، تو یعنی کہ جانتے ہوئے ایسا کیوں ہوا، تاکہ تمہارا امتحان اللہ لے لے کہ جب تم امتحان سے گزرو تو تمہیں یہ سبق ملے،
تمہیں سبق تمہیں دینا تھا کہ دنیا کا جو امتحان کی جگہ ہے، یعنی کہ جو تم جس جگہ لڑائی کر رہے ہو، تم جس دنیا میں رہ رہے ہو، وہ ایک آپ کے فن کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں جو تم آئے ہو یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، امتحان کی جگہ ہے۔ صرف اللہ فضل و رحمت ہی نہیں برساتے رہتا، وہ بھی کرتا ہے، مگر یہ ایک امتحان بھی تمہارا لیتا رہتا ہے، اپنے فضل و رحمت کی بھی دیتا ہے، اور یہ دنیا بھی ایک امتحان کی تجربے کی مطلب ایک گزرنا ہے تمہیں۔ یہ ہمیشہ اپنی اس بات کو یاد رکھو، یہ تمہیں سبق دینا چاہتا تھا کہ یہ دنیا کی حقیقت تمہارے سامنے آ جائے کہ یہ ایک امتحان کی جگہ ہے، اور امتحان سے گزر کر ہی جو ہے نا جنت اور دوزخ کا اللہ فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ جو کامیابی ہیں ناکامیابیاں ہیں، دونوں چیزوں کا ملنا، کوئی چیز کا مل جانا، کسی چیز کو کھو دینا، یہ سب امتحان کے ایگزام کے کوسچن سمجھیے آپ نا۔ تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ اسی طرح تو ہوگا نا کہ اللہ دیکھے گا کہ کون واقعی اس جنت کا حقدار ہے اور کون ہے جو دوزخ میں جانے کے حقدار ہے۔ تو یہ تم خود اپنے اعمال سے، اپنے جو بھی تم کر رہے ہو، اسی سے ہی جو کچھ کیریکٹر تم اپنا بلڈ کر رہے ہو، اسی سے تم اپنا فیصلہ خود کرو گے۔ تو تم یہ اچھے سے سمجھ جاؤ کہ جو مصیبت تم پہ آئی ہے وہ آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ جو یہ جنگ بدر کا ہوا، یا تمہاری عام زندگی میں بھی جو پریشانیاں مصیبتیں ہیں، تو یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں، ایک آئی ہے دوسری چلی جائے گی، اس سے تم غم زدہ مت ہو جاؤ۔ دنیا میں جو بھی آزمائشیں آئی ہیں اس کو ایک اینگل سے دیکھنا ہے تمہیں، ہے نا، اس سے تمہیں پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ اس کو اینگل سے دیکھنا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ کوئی چیز مطلب چلی جائے گی، وہ ٹیمپریری آئی ہے، وہ پرماننٹ نہیں آئی ہے، کیونکہ دنیا ہی پرماننٹ نہیں ہے تو تمہاری غم اور خوشی کیسے پرماننٹ ہو سکتی ہے نا۔ تو اس سے تمہارے دل میں جو بھی تکلیف تمہیں آئی ہے، تو تم جب اس دنیا کو اس اینگل سے دیکھو گے نا کہ بھائی یہ دنیا ٹیمپریری ہے، آج وہ چلے گئے کل ہم چلے جائیں گے، اگر یہ ہو گیا تو خوشی بھی آ جائے گی۔ جب تم یہ مینٹلٹی مسلمانوں، جب تم یہ ذہنیت رکھ کے دنیا کو دیکھو گے نا، تو تمہارے جو زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، آزمائش آتی ہے، بیماریاں آتی ہیں، کچھ بھی آتا ہے، تو پھر کیا ہوگا، تمہارے دل شکستہ نہیں ہوں گے، تم ڈس ہارٹڈ نہیں ہوں گے، تم نا امید نہیں ہوئیں گے، اور جو ہے نا، اور تم کو جو ہے تم کسی بھی چیز کو تم کو اگر مل گئی تو تم یہ نہیں کہ تم جشن منانا شروع کر دیں گے، اوہو یہ تو میری کامیابی کا صلہ مل گیا ہے، مجھے دنیا میں سب کچھ مل گیا، اور اگر کوئی چیز چلے گئی تو تم بالکل ہی سیڈ ہو کے بیٹھو۔ نہیں، تمہارے یہ مائنڈ سیٹ اپ کر لو کہ کوئی چیز اگر تمہیں اچھی خوشیوں والی ملی تو وہ بھی تمہارا امتحان ہے، اللہ تمہارے شکر کا امتحان دیکھ رہا ہے کہ تمہارے اندر تکبر تو نہیں آ گیا، اور اگر کوئی چلی گئی چیز ہے تو تمہارے صبر کا امتحان لے رہا ہے، تمہارا اللہ ایٹیٹیوڈ دیکھ رہا ہے۔ تو اگر دیکھیں، اللہ کہتا ہے اگر دنیا ہمیشہ کے لیے ہوتی نا کہ میں نے فار ایور کے لیے دنیا بنا دی، اگر اس میں انسان کو کچھ چیزیں کھو دے، کوئی تکلیفیں آ جائیں، پھر تو واقعی بہت دکھ کی بات ہے، بڑے غم کی بات ہے کہ اس کو زندگی بھر کا لاس ہو گیا۔ مگر تم کو یہ سمجھانا ہے کہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، لہٰذا اگر کچھ چلا بھی جائے، جیسے اب وقتی طور پہ شکست ہو گئی، شہادت ہو گئی، کوئی بھی باتیں ہو گئی، تو تم گھبراؤ نہیں، تم پریشان مت ہو، ہے نا، کچھ بھی چلے گئی تو کچھ مل جائے، مطلب چلی جائے تو پریشان مت ہو، مل جائے تو تم نے تکبر نہیں کرنا ہے۔ تو اس چیز کے ساتھ، کیونکہ جس کو سمجھ آ جائے نا یہ بات، یہ پوائنٹ اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے تو اس کے اوپر بڑی سی بڑی مشکل بھی آ جائے گا نا، تو پھر وہ کیا کہے گا مسلمان، ان للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹ کے چلے جائیں گے۔ تو یہ صرف زبانی کلامی نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارا عقیدہ، اندر سے یہ بات نکلے گی کہ اچھا تکلیف تو آئی ہے مگر گزر جائے گی۔ تو یہ ہار اور جیت تمہارا جو ہے یہ سب ایک سلسلہ، ہار جیت کا سلسلہ ایک اللہ نے آزمائش رکھی ہے، یہ صرف ان کے مطلب یہ امتحان بھی ہے، اس لیے ہوا کہ تم آخرت کو حقیقی آنکھوں سے دیکھ لو۔ یعنی کہ مسلمانوں کو جو جنگ بدر میں ہوا یا عام زندگی میں کسی کے ساتھ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ تم اپنی آنکھوں سے آخرت کی حقیقت کو سمجھ جاؤ، حقیقی آنکھوں سے دیکھ لو، اور دنیا کا کھونا یا پانا
کوئی میٹر نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات یہ جو تم جس چیز سے تم گزرے ہو نا، اگر میں تم کو باتوں سے سمجھاؤں تو نہ کوئی درس میں تمہیں سمجھ آئے گی، نہ کوئی نصیحت سے سمجھ آئے گا۔ تو یہ تزکیہ جو تمہارا اللہ اندر پیدا کرنا چاہتا تھا نا، کوئی لمبا لمبا لیکچر بھی گھنٹوں کا دے دے نا، تمہاری سمجھ میں نہیں آنے والا تھا۔ یہ صرف امتحان سے گزرنے سے ہی پیدا ہو سکتا تھا۔ یہ جو تمہاری بھگدڑ مچی، تمہارے اوپر جو یہ سب کچھ ہوا، تو یہ جو لیسن تمہیں ملا ہے نا، تم یہ زندگی بھر نہیں بھولو گے۔ اور یہ کتنا ہی کوئی واضح نصیحت تمہیں کر دے، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ امتحان سے گزرنا ضروری ہے۔ تو ہمارے لیے بھی آپ یہ سمجھ جائیں کہ اگر ہم کسی پریشانیوں میں آتے ہیں تو وہ ہونا ضروری تھا، اسی سے ہمارے دل کا تزکیہ ہوتا ہے، ورنہ ہمارے اوپر بھی ہم درد سنتے ہیں، دیکھیں وہ اثر نہیں ہو پاتا۔ تو چاہے تم رسول کے ساتھ ہو تب بھی، یا اس کے بغیر آزمائشوں میں ہو تب بھی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ انسانوں کو کوئی غم یا آزمائشیں نہیں آئیں گی، مگر جب انسان اس کو سمجھ کر زندگی گزارے گا نا، یعنی کہ دنیا کی ایک حقیقت کو سمجھے گا کہ یہ ایک فانی ہے، تو پھر مشکلات آئیں وہ اپنے کیا ہوگا، اپنے عزم میں حوصلہ کبھی ختم نہیں کرے گا۔ یہ جو سوسائڈ ہوتے ہیں نا، جو لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، وہ اسی نظریے کی وجہ سے ان کے اندر یہ پوائنٹ نہیں ہوتا ہے کہ دنیا کی حقیقت اللہ نے کیوں بنائی ہے، ہم یہاں امتحان کے لیے آئیں، یہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ وہ اتنے ڈپریشن میں، اتنے غم میں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ صحابہ کو اور ہم سب کو اس احد کے قصے سے آپ کو مجھے یہ لیسن یہی دے رہے ہیں کہ یہ غم اور پریشانیاں ایک وقتی طور پہ، جس طرح دنیا وقتی طور کی، یہ چیزیں بھی اپنے دل کو دل برداشتہ نہیں کرو، اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ پہ جب اتنے غم پہ غم پہنچے نا، کہ ایک غم کے بعد دوسرا غم پہنچے، ان کو اتنے غم اتنے سڈنلی پہنچے کہ ان کو غم سہنا آسان ہو گیا، اور ان کی غم کی کیفیت ہی وہ بھول گئے۔ یعنی کہ جو ان کو اتنے زخم لگے ہوئے ہیں، اور جو لوگ اتنے سارے شہید ہو گئے، ان کے ذہنوں سے ہی نکل گیا کہ کیا ہو رہا تھا۔ ان کے دماغ ہی جو ہے نا سب آگے پیچھے ہی ہو گئے، ایسے اللہ نے حالات پیدا کر دیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یہ، ہم کو جو دنیا کا مقصد اللہ نے بتایا ہے نا، کہ جس کی وجہ سے اللہ غم اور خوشی اس لیے دیتا ہے کہ تاکہ ہمارے دل کا تزکیہ پیدا ہو، ہمارے نفس کے اندر تزکیہ پیدا ہو۔ تو اس میں کیا ہوگا، ہمارے آخرت کا فائدہ ہمیں سامنے پھر فائدہ ہوگا نا، دنیا کا نقصان نہیں، بلکہ ہمارا کیا ہو رہا، فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ دنیا میں بھی ہمیں سمجھداری مل رہی ہے، اور آخرت میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب یہ 154، پھر تم پر تنگی کے بعد امن کو اتارا، اور تم میں اونگ ڈال دی، تم میں سے بعضوں کو ڈھانک لیا اونگ نے، اور بعضوں کو اپنی جان کا فکر پڑا رہا، اللہ پر جھوٹے خیال جاہلوں جیسے کرنے لگے، کہتے تھے کہ کیا ہمارے ہاتھ میں بھی یہ کچھ کام ہے؟ تو کہہ دو کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں، وہ اپنے ہی وہ اپنے جی میں، اور وہ اپنے جی میں چھپائے ہوئے ہیں جو تجھ سے ظاہر نہیں کرتے۔ کہہ دو اگر اللہ ہمارے ہاتھ کچھ کام ہوتا تو ہم اسی جگہ مارے نہ جاتے۔ تو کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے وہ ضرور باہر نکالتا، جس کے لیے اپنے پڑاؤ پر مارا جانا لکھ دیا گیا ہے، اور جو کچھ تمہارے جی میں ہے وہ اللہ کو آزمانا تھا، اور جو تمہارے دل میں ہے اسے صاف کرنا تھا، اللہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ یہ بھی لمبی آیت ہے، اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھتے ہیں۔ بات شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے نا، کیا بات ہے کہ تو پھر تم پر تنگی کے بعد امن کو اتارا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کو تنگی کے بعد جو ہے نا امن اتارا، یعنی کہ تم اتنے اپنے اس میں تھے، اتنی آیت میں مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ کی ایک انسان احساس کا ذکر کروا رہا ہے نا، کہ اتنی بڑی مصیبت سے ہے، اس کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم احسان اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم یاد کرو وہ وقت کہ کیا تمہارے اوپر کیفیت تھی، جنگ بدر میں جو ہے، جنگ احد میں تمہارے اوپر کیا تکلیف ہو رہی تھی، تم کس کرب سے گزر رہے تھے۔ اب اس احسان کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ اس وقت کے احسان کو یاد کرو، کہ پھر تم میں سے کچھ جو تم تکلیف میں تھے، اللہ نے تمہارے اوپر ایک غنودگی طاری کر دی، ایک نیند کا جھونکا طاری ہو گیا، یعنی کہ تم اتنی بڑی مصیبت کے بعد اللہ نے تم پر کتنا سکون نازل کر لیا، سکینت نازل کر دی،
تم پہ نیند کا غلبہ طاری کر دیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں وہ جو حالات تھے، تکلیف تھا، ذہنی پریشر تھا، جسمانی پریشر تھا، کیا ایسی حالت میں نیند آ سکتی تھی؟ دور دور تک کسی کو بھی نیند نہیں آتی تھی۔ مگر اللہ کے جو مخلص بندے تھے نا، جو مخلص مسلمان تھے، ان کی جو غم کے بعد تمہیں جو سکون دیا اللہ نے کیا کیا، مگر چند اللہ نے ان کے اوپر نا تھوڑی دیر کے لیے ایسا مطلب کھڑے کھڑے ان کے ذہنوں کو پیسفل کر دیا، نیند کی غنودگی میں ایسا کر دیا کہ وہ تھوڑی دیر کی نیپ میں نا، سیکنڈوں کی نیپ میں وہ ریفریش ہو گئے۔ آپ بھی دیکھیں گے جب آپ دوپہر میں جو ہے ایک اگر آپ کو کوئی آدھا ڈیڑھ گھنٹہ سونے کو نہ بھی ملے نا، ایک چند سیکنڈ آپ کی آنکھ بند لگتی ہے، چند سیکنڈوں کے لیے، 5 سیکنڈ ہو یا ایک 5 منٹ کے لیے بھی اگر آپ کی آنکھ بند ہوتی ہے نا، جب آپ آنکھ کھولتے ہیں ایک دم سے آپ اپنے آپ کو فریش محسوس کرتے ہیں۔ تو یہی حال صحابہ مخلص مسلمانوں کے ساتھ بھی اللہ نے کیا، ان کو 5 سیکنڈز کے لیے یا چند تھوڑے سے ٹائم کے لیے ان کے ذہنوں کو پیسفل کر دیا، اور اس کے بعد وہ تازہ دم ہو گئے دوبارہ سے لڑنے کے لیے۔ تو اس احسان کو اللہ تعالیٰ یاد کر رہے ہیں کہ تم اس احسان کو یاد کرو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، کہ جو ایک گروہ تھا ان کے ساتھ میں نے ان کے اندر اس طرح سے ان کو سکون سکینت عطا کر دی، اور جو دوسرا گروہ تھا جو دوسرا گروہ تھا وہ بعضوں کو اپنی جان کی فکر پڑی رہی اور اللہ پہ جھوٹے خیال کرنے لگے، جاہلوں جیسی باتیں کرنے لگے۔ تو جو دوسرا گروہ تھا اللہ سے کیا ہوا، بدگمانی کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی دیکھیے اللہ کے جو امتحان کو نہیں سمجھا، جیسے میں نے پچھلی آیت سے اتنا ڈیٹیل آپ کو بتائی تھی، باتیں کرنے لگے ایسے لوگوں کو، صرف اپنی دیکھیں ان کو کیا تھا، اپنی جان کی فکر تھی خالی، کہ انہیں ڈر تھا کہ کفار کے ہاتھوں ہم مارے نہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ کفار ہم پہ دوبارہ حملہ کر دیں۔ ایسی حالت میں ان کو نیند تو کہاں آتی، ایسے جب اتنے وسوسے ان کے سراؤنڈنگ میں ہوگی تو ان کو نیند کہاں سے آتی نا۔ تو اور بول رہے تھے کہ کہاں گئی وہ اللہ کی مدد، کہاں ہے اللہ، کہاں ہے اللہ کی مدد، کہاں ہے اللہ نے غیبی مدد کا کہا تھا، اسلام تو بس اب لگتا ہے ختم ہی ہو جائے گا، یہ تمام ہم لوگ مر جائیں گے، طرح طرح کے عجیب و غریب جاہلانہ قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ تو جو منافقین یعنی کہ کمزور ایمان والے، یہ منافقین، وہ کہتے تھے کہ ہمارے، پھر وہ کیا کہتے تھے کہ کچھ کام ہے، تو مطلب کیا ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ کام ہے، یعنی کہ منافقین کہنے لگے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ ہے، حالانکہ یہ بات حقیقت ہے کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کا اختیار ہے، فتح ہو یا شکست ہو، کامیابی ہو یا ناکامی، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ تو یہ کہنے لگے کہ کیا ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ ہے، یعنی کہ اگر ہم سے مشورہ لیتے تو لوگ اتنے قتل نہ ہوتے۔ اب آپ لوگوں کو وہ قصہ پتہ ہے نا کہ یہ کہا کرتے تھے کہ مدینے کے اندر رہ کے جنگ لڑو، آپ لوگوں کو یاد ہے نا، میں نے سب بتایا تھا کہ وہ سب رسول اللہ سب سے مشورہ لے رہے تھے کہ کہاں جنگ مدینے کے اندر رہ کے لڑنی چاہیے یا باہر۔ تو جتنے بھی اس ٹائپ کے کمزور مسلمان یا منافقین تھے انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم مدینے کے اندر رہ کے جنگ میں جنگ لڑی جائے، مگر رسول اللہ کا فیصلہ تھا اور سب مسلمانوں نے بھی یہ فیصلہ کیا، اور اللہ کی حکمت تھی، ساری بات یہ اللہ کی حکمت تھی کہ جنگ جو ہے وہ باہر ہونی چاہیے۔ تو اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سے مشورہ جو ہم نے دیا تھا کہ اگر تم مدینے کے اندر رہ کے لڑتے، ہمارے مشورے پہ عمل کرتے، اندر جنگ کرتے، تو دیکھو یہ سب تو نہیں ہوتا نا، اتنے لوگ تو نہیں مارے جاتے، یہ سب کچھ جو ہوا یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اور خدا نہ خواستہ یہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ رسول اللہ کی غلطی ہے، جو رسول اللہ نے ایسا فیصلہ کیا جس کی وجہ سے نا یہ سب کچھ ہوا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سمجھ آیا کہ تم جو یہ طنز مار رہے ہو، تمہارا جو اپنی دل کی بھڑاسے نکال رہے ہو، تو ایک بات یاد رکھو کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ اگر تمہاری بات سنتے، تدبیر کرتے تو یہ لوگ مارے نہیں جاتے، تو اللہ نے کہا غور سے سنو، یہ موت و زندگی کے جو فیصلے ہیں نا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہ تم جو اپنے جی میں چھپا رہے ہو نا، تمہارے دل میں جو طرح طرح کی جاہلانہ باتیں ہیں جو تم ظاہر تو کر رہے ہو، تمہارے دل میں بھی چھپی ہوئی ہیں، کہتے تو اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو کچھ ہوتا تو ہم اس جگہ مارے نہ جاتے۔ تم جو یہ باتیں کر رہے ہو کہ اگر تمہارا اختیار ہوتا، تمہاری تدبیریں ہوتی تو تم جو ہے نا مارے نہ جاتے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو یہ جو تم تدبیریں، یہ باتیں جو ہیں کہ تم اللہ سے کیا
کہا کہ مطلب تم سنو، غور سے سنو کہ یہ موت اور زندگی کے فیصلے جو ہے نا اللہ کرتے ہیں، تمہاری تدبیریں نہیں کرتے نہ، یہ تمام فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں۔ وہ چاہے تو فتح دے یا شکست دے، شہر کے اندر تم لڑو یا شہر کے باہر لڑو، فتح اور شکست، موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں، یہ تمہارے تدبیروں سے نہیں ہوتا۔ تم تدبیر بھی کرتے، اگر مدینے کے اندر بھی جس کو موت آنی ہوتی وہ موت آ کے رہتی۔ تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے نا، وہ ضرور باہر نکلتے جس کے لیے اپنے پڑاؤ پہ مارا جانا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تم اپنی طنز اور طعنہ طنز اور یہ جو اپنی حسرت اور افسوس کی جو تم باتیں کر رہے ہو نا، افسوس جو تم کچھ جتا رہے ہو کہ ہماری ایسا ہوتا تو ایسا فائدہ ہوتا، تو اللہ ہر ایک کا موت کا وقت اور جگہ اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ یاد رکھو اللہ نے ہر ایک کا لکھ دیا ہے کس کو کہاں موت آنی ہے۔ تو جب وہ موت کا وقت آتا ہے نا، تم گھروں میں بھی اپنی بستروں پہ بھی لیٹے ہوتے ہو، تو اگر موت کا وقت آ گیا تمہارے ذہن میں ایسا ایک آئیڈیا آئے گا کہ تم جھٹ سے گھر سے نکل جاؤ گے، اور جس جگہ موت تمہاری لکھی ہوئی ہے نا وہ اس جگہ تم پہنچ جاؤ گے۔ یہ آپ نے اپنی پریکٹیکل لائف میں بہت سنا ہوگا کہ وہ چھوٹے گھر میں بیٹھے تھے، اچانک سے وہ نکلے کہ ہم ابھی آ رہے ہیں، ہم ذرا آئس کریم کھا کے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ابھی مسجد جا کے آ رہے ہیں۔ کوئی نہ کوئی بہانے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ اللہ ان کو پش کرتا ہے نکلنے کے لیے، کیونکہ ان کی موت اس جگہ پہ لکھی ہوتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم چاہو نہیں چاہو تم بند قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ، تم مضبوط پہاڑوں کے اندر گھس جاؤ، لیکن جب موت کا وقت آنا ہے، جس وقت آنا ہے، جس جگہ آنا ہے، تمہاری کوئی تدبیر اس وقت کام نہیں آئے گی۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ کتنے لوگوں نے وہ کیا ہے، ٹیسٹ کیا ہے کہ ایک بند کمرے میں، شیشے کے کمرے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی روح کو لے کے جاتا ہے نہیں رہتا، وہ سب کے سامنے فرشتے آ کے ان کی روح نکال کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا، جو وقت اور مقرر ہے وہ ہو کے رہے گا، اور جو کچھ تمہارے جی میں ہے وہ اللہ کو آزمانا تھا، اور جو تمہارے دل میں ہے اسے صاف کرنا تھا۔ اللہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہی جو آزمائش میں نے تم پر یہ ڈالی ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری تدبیر ہے، کوئی غلطی سے ہو گیا، ہمیں ایسا ڈیسیژن نہیں لینا چاہیے تھا۔ اللہ نے کہا حالانکہ اللہ جو ہے مومن، یہ جو سارا امتحان ہوا ہے نا کہ یہ سب ایک کوئی اچانک سے نہیں ہو گیا کہ کیوں مدینے سے ہم باہر نکل آئے، کیا ہو گیا، حسرت ہیں، ہائے ہم مدینے کے اندر ہی کرتے، کاش کہ ہم نہ جاتے۔ اللہ کہہ رہے یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ سب اللہ کے پلان کے تحت ہوا ہے۔ اللہ کو تو مسلمانوں کو آزمانا تھا، کون خالص مسلمان ہے، کون کمزور مسلمان ہے، کون منافق ہے، تاکہ تمام سب نا الگ الگ گروہ ہو جائیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون کیا ہے۔ جو تمہارے اندر سینوں میں تم نے چھپا کے رکھا ہے نا، جو بغض ہے، جو تمہارے اسلام کے لیے، جو مسلمانوں کے لیے، جو کچھ تمہارے دل میں ہے، جو اندر تمہارے سینوں میں اللہ کے لیے بدگمانیاں ہیں، رسول کے لیے، وہ سب چیزیں اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، وہ لوگوں کے سامنے لانا چاہتا تھا کہ مخلص مسلمان کامیابی کا صلہ پائیں، اور منافقوں کا جو نفاق ہے نا وہ لوگوں کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ چاہتے تھے کہ یہ ایسی آزمائش سے تم گزرو۔ اب آیت نمبر 155 یہ لاسٹ ہے۔ تم میں سے جو لوگ ہٹ گئے جس دن وہ دو فوجیں لڑے، سو شیطان نے انہیں بہکا دیا ان کے گناہ کی شامت سے، اور انہیں اللہ بخش دے، بے شک اللہ بخشنے والا حلیم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یاد کرو وہ گروہ کہ جب عبداللہ بن ابی کے ساتھ اختلاف کے ساتھ الگ ہو گیا، یعنی کہ دو گروہ، یعنی کہ جب مسلمان نکلے تھے جنگ احد کے لیے، تو عبداللہ بن ابی آپ کو پتہ ہے نا، اس نے بیچ میں ایک وہ ڈال دیا تھا، ایک بات اٹھا دی تھی، ہم نے تو کہا تھا کہ مدینے کے اندر لڑنا، تم نے ہماری بات نہیں سنی، تو اس کے ساتھ کافی 300 لوگ جو ہیں وہ واپس چلے گئے۔ اس میں سے چند کمزور مسلمان بھی تھے اور منافقین بھی تھے، وہ لوگ واپس چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم میں سے جو لوگ ہٹ گئے، دن دو فوجیں لڑیں، سو شیطان نے انہیں بہکا دیا۔ تو یہ سب کیا ہوا تھا؟ اور جب بھگدڑ مچ گئی تھی، ایک تو وہ 300 لوگ چلے گئے، اس کے بعد جب بھگدڑ مچ گئی تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی کیسے باتیں ہونی تھی، ہم پچھلی آیتوں میں پڑھ کے آئے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ پیٹ پھیر کر چلے گئے تھے نا وہ کیوں اس سعادت سے محروم ہو گئے، کیا وجہ تھی کہ ان کو اس جہاد میں حصہ لینے کا سعادت سے کیوں محروم ہو گئے، ان کے بیک میں کیا وجہ ہوئی کہ ان کو یہ نیکی حاصل نہ کر سکے۔ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے تو جنگ احد، مگر آپ کے لیے میرے لیے بھی ہے کہ کیا وجہ تھی کہ آج ہم سے ایک نیک کام نہیں ہو سکا، کیا وجہ اس کے پیچھے بنی۔ یہ وجہ ہم بظاہر دنیا کا ایکسکیوز دیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتاتے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ وہ اس سعادت سے مسلمان محروم ہو گئے، حالانکہ وہ نیک عمل کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ نعوذ باللہ کوئی خراب مسلمان تھے، نہیں، وہ اچھے عمل کرنے والے تھے، اتنی بڑی نیکی کا موقع آیا اور وہ پیچھے ہٹ گئے، کیا وجہ تھی؟ تو جو پہلے ہی الگ ہو گئے تھے ان کو شیطان نے بہکا دیا، وہ جو الگ چلے گئے تھے تو اللہ نے کہا سو شیطان نے انہیں بہکا دیا، ان کے گناہوں کی شامت سے انہیں اللہ بخش دے گا، بے شک اللہ بخشنے والا رحیم ہے، حلیم ہے، کیا ہے، حلیم ہے۔ تو یہ وجہ بتائی گئی ہے کہ جب انسان کوئی نیک کام نہیں کر پاتا نا تو اس کے پیچھے اس کے اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے، یعنی کہ انسان نے دیکھیں وہ لوگ کی آئے تو تھے نا جنگ میں جانے کے لیے آئے تھے، ان کا آئے مگر بیچ راستے سے آدھے راستے سے چلے گئے۔ اب ہماری کلاس شروع ہوتی ہے، اتنے لوگ حصہ لیتے ہیں، بیچ راستے میں سے بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں، کوئی بھی نیک کام شروع کرتے ہیں شروع میں اتنا گروپ ہوتا ہے، اینڈ میں آپ دیکھیے تو وہ مائنس، اب تھوڑے سے لوگ رہ جاتے، کیا وجہ ہوتی ہے کہ سب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا شیطان جو ہے نا، جو پہلے ہی الگ ہو کے شیطان نے ان کو کیا ہوا، بہکایا۔ اور شیطان کا کیا وسوسہ تھا، کیا اتنا اسٹرانگ وسوسہ تھا شیطان نے جو ڈالا؟ ایسا نہیں تھا، شیطان تو دیکھیں اپنا کام کرتا ہے، وہ تو ایک وسپر ڈالتا ہے، اصل چیز تو ہماری ایمان ہوتا ہے نا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا اسٹینڈ کیا ہوتا ہے، کیا ہم دنیا کو پریفر کرتے ہیں یا آخرت کو، یعنی کہ اللہ کے لیے وقت نکالتے ہیں یا دنیا کے لیے نکالتے ہیں، اب یہ ہمارا ڈیسیجن ہوتا ہے۔ شیطان تو کہتا ہے ارے آج چھوڑو کلاس نہیں لو، تم نے فلاں جگہ جانا ہے یا فلاں تمہیں کام ہے، تمہارے یہاں یہ ہو گیا، مہمان آ گیا، یہ ہو گیا، فلاں فلاں دماغ میں باتیں ڈالتا ہے۔ اب ڈیسیجن تو آپ کو لینا ہے نا، شیطان نے تو ایک آئیڈیا پیش کر دیا، اب ہم اللہ کے لیے وقت نکال رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ وقت ہمارا اللہ کے لیے ہوتا ہے نا، ہم دنیا کے لیے تو کتنے کام کر رہے ہیں، یہ بھی کام کر رہے ہیں، سب دنیا کے لیے کر رہے ہیں، کچھ ہماری ذات کا بھی تو وقت ہے نا، وہ کس کے لیے ہے، ہم اپنے اللہ کے لیے اپنا وقت نکال رہے ہیں۔ تو اب ہمارا ڈیسیجن ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ساری چیزیں ایک طرف، ہم کیا کرتے ہیں۔ تو اس وقت یہی بتایا جا رہا ہے کہ شیطان نے تو وسپر کیا، تو ایسا نہیں تھا کہ ان کے گناہوں کا مطلب ایمان کی کمزوری تھی ضرور کی وجہ سے ان کے قدم جم نہ سکے، ان کی جو ایمان کی کمزوری تھی، ان کے گناہوں کی سبب جو ہے نا وہ نیک کام تک پہنچ نہ سکے۔ اس طرح اگر جو ثابت قدم ہوتا ہے ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ تو جب مطلب دیکھیں جب کوئی انسان کوئی کام اگر نہ کر سکے نا اپنی ایمان کی کمزوری یا گناہوں کی سبب کی وجہ سے، تو شیطان ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو مسلمان مضبوط ارادوں کا ہوتا ہے، اپنے فیصلوں پہ مضبوط ثابت قدم رہتا ہے نا، ان کے قدم ڈگمگاتے ہیں، ان کی بھی وسپر کرتا ہے شیطان، ارے چھوڑو قرآن کی کلاس چھوڑو، تم لیکچر سن لینا، لیکچر تو آتا ہے نا، سن لینا، کیا ہے اب یہ ہمیں اللہ کے ٹائم کو کمٹمنٹ کرنے نہیں دیتا، ہمیں اللہ کے اس وقت کو نا کسی طرح وہ نکال دیتا ہے، دنیا کی کوئی چیز پھینک دیتا ہے۔ اب ہم جب انسان فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں سارے کام ہو جائیں گے، پہلے مجھے میرے اللہ کا جو میرا ٹائم ہے، جو کمٹمنٹ ہے اللہ کے ساتھ، اس دن، اس وقت، اس آور میں وہ دوں گی۔ جب انسان مطلب ڈراما ڈول ہوتا ہے، میں لوں نہیں لوں، کروں نہیں کروں، لیکن جب انسان اسٹرانگ ہو جاتا ہے نا تو پھر شیطان پیچھے ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو سپورٹ کر دیتے ہیں، پھر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو لرزش آتی ہے تو کمزوری ایمان کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے وہ نیکی سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ ایکسکیوزوں میں آ جاتا ہے، وہ شیطان کے ہٹ کنڈوں میں آ جاتا ہے، اور جو ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں فرشتے ان کو آ کے تھام لیتے ہیں۔ تو مگر جو پہلے سے ہی دل میں دیکھیں شک و شبے اور ایکسکیوزز بنا رہے ہوتے ہیں دل میں، پیغمبر کی جو ہے نا ان کے دلوں میں پیغمبر کی کوئی اتنی رسپیکٹ نہیں ہوتی، محبت نہیں ہوتی، ان کے دل نہیں تھے، تو شیطان ان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ مگر اللہ نے کہا کہ اللہ نے معاف کر دیا، حالانکہ وہ کمزور ایمان والے تھے نا، کرتے تو تھے
اعمال کرتے تھے مگر ڈاماڈول ہو جاتے تھے، پھر بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیا اللہ نے ان کو کہا۔ تو لہٰذا تو جتنے بھی جنگ احد میں اگر کسی صحابہ سے کمزوری کی وجہ سے کوئی بھی مسٹیک ہوئی، جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو آپ اور میں اب ہم اس پہ کوئی صحابہ کے لیے ہم کوئی بات نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، نہیں، اللہ نے معاف کر دیا، اب آپ میں کون ہوتے ہیں نا۔ قرآن کا اصول ہے کہ دیکھیں انسان سے پچھلی غلطیاں ہوں یا گناہ بھی ہوتے ہیں، سب سے شیطان کا جو ہے نا، شیطان کو موقع مل جاتا ہے، جب ہے نا قرآن ہم کو ایک اصول بتاتا ہے کہ انسان کی جو پچھلی غلطیاں، جو انسان غلطیاں گناہ کرتا ہے نا، وہ سبب ہوتے ہیں جس کو شیطان کو موقع مل جاتا ہے۔ تو گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ جنم لیتا ہے، ایک گناہ سے دوسرا گناہ پیدا ہو جاتا ہے، اور شیطان اس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں پر نا شیطان کا وار بھی کامیاب ہو جاتا ہے، جو ویک پڑ جاتے ہیں نا تو شیطان ان کو آرام سے دبوچ لیتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم سے گناہ ہو جائیں تو اس گناہ کی نا جڑ کو مضبوط نہیں کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہمیں، اور اس کو جو ہے نا شیطان کے داؤ میں ہمیں نہیں آنا چاہیے، اس کو ہمیں پاکیزہ بنا لینا چاہیے۔ اگر انسان دیکھے گناہ کے ایک گناہ کرے، دو گناہ کرے، یعنی کہ پودے لگانا شروع کر دے نا گناہ کے، یہاں تک کہ ایک باغ بن جائے، تو بھی شیطان کو اللہ تعالیٰ اس انسان کو شیطان کے ہی حوالے کر دیتا ہے۔ تو نیک اعمال کی وجہ سے ایمان دیکھیں مضبوط ہوتا ہے، اگر ہم نیک اعمال کرتے ہیں نا اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور برے اعمال کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تو حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ کے ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی نیکی کا موقع ملے تو یہ اس کی اللہ کی توفیق سے تمہیں ملا ہے نا، توفیق اللہ کی ہے، تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرو۔ اور اگر تمہیں کوئی برائی کی، تم نے کوئی گناہ کیا، برائی تمہیں پہنچی ہے، تو تم اپنے اعمال کو تم اس کو نا اپنے اعمال کا نتیجہ سمجھو کہ تم نے جو گناہ کیا، آج تم سے جو نیکی نہیں ہوئی، تو سمجھ جاؤ کہ کوئی گناہ تھا جو تمہارا یہ نیکی کے آڑ آ گیا ہے، تو اس کو تم اپنے اوپر منسوب کرو، اللہ نے نہیں کروایا، یہ تمہارا اپنا ڈیسیجن تھا۔ اللہ نے تمہیں اللہ کبھی کہہ دیں گے نیک کام نہیں کرو؟ اللہ تو چاہتے ہیں کہ ہم نیک کام کریں، یہ ہماری اپنی کمزوری ہے، جو ہمارے گناہ ہیں جو ہمیں نیکی سے روک دیتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو یہ اللہ نے ایک ایٹیٹیوڈ، ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ جنگ کی ناکامی کے بعد اللہ نے ایسی تربیت کی، یعنی کہ مسلمانوں کو یہ ایٹیٹیوڈ بتایا ہے کہ جب تمہیں نیکی پہنچے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اگر جو ہے کوئی برائی پہنچے تو تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو اس جنگ میں جو جنگ احد کی جو ناکامی کے بعد اللہ نے، آپ کو پتہ ہے نا، ان کی تربیت ہو رہی ہے، تربیت کر رہے ہیں، پھر مسلمانوں نے اتنی اچھی تربیت مسلمانوں کی ہو گئی تھی، رسول اللہ نے ان کی اتنا انہوں نے سبق سیکھا تھا اس جنگ کی شکست سے کہ مسلمانوں نے مستقبل میں کوئی جنگ نہیں ہاری۔ اللہ کو تو دیکھیے معلوم تھا کہ انہوں نے سپر پاور بننا ہے، اس عارضی تکلیف اور جو جنگ احد میں مسلمانوں کو پہنچی تھی ایسی تکلیف، وہ بہت سبق آموز ہوئی، انہوں نے ہم سے زندگی، ان سے انہوں نے سبق لیا۔ اگر ہم اپنے اوپر رکھ کے سوچیں، اگر ہماری زندگی میں بھی دیکھیے ہر ایک کی زندگی میں احد جیسے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں، ہم کتنا سبق حاصل کرتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی جو ہے نا کمزوری، انسان کی کمزوری کو جانتا ہے، مگر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ خوبی پہ نظر رکھتا ہے، انسان میں ویکنیسز ہے مگر وہ ویکنیسز کی وجہ سے پکڑتا نہیں ہے، اللہ درگزر جب وہ معافی مانگتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور بہتر انداز کا ایمان جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو دیکھتا ہے، غلطی ہو گئی، تیر اندازوں سے، جو احد میں تیر اندازوں کا ایمان کمزور نہیں تھا، ان سے غلطی ہو گئی تھی، رسول اللہ کی نافرمانی کا خیال ان کا پرپزلی نہیں تھا، مگر ان کی بس ایک غلطی ہو گئی تھی، کمزوری سے ہو گئی تھی نا۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر جانتا تھا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، تو ان کی اس خوبی کو اللہ نے، جو ان کے اندر خوبیاں تھیں اس کو دیکھا تھا، اور اللہ کی رحمت سے اللہ نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ تو ہم انسانوں کو بھی چاہیے، اس سے ہمیں لیسن ملتا ہے کہ ہم بھی بہت ساری خوبی جو ہوتے ہیں نا، ایک انسان میں بہت ساری خوبی ہوتی ہے، اس سے ایک خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو ہمیں بھی اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اگر ہم بھی اس کی خوبی کو دیکھ کر نظر انداز کر دیں اس کی کوتاہیوں کو، تو ہم دیکھیں پھر ہم اس سے نا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس انسان سے۔
تو اس کی انسان کو ہم کوئی انسان بھی دیکھیں، نہ آپ نہ میں، کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا. اگر انسان دوسرے انسان سے فائدہ ہی اٹھاتا ہے تو اس لیے درگزر کر دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے. انسان یہ مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اگر کمزوری کو دیکھیں گے اور معاف نہیں کریں گے، اسی پہ ہم اڑ جائیں گے، تو پھر ہم ایک دوسرے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو انسان میں دیکھیے، ہر انسان میں، آپ میں ہم میں نا خوبیاں کم ہوتی ہیں، خامیاں زیادہ ہوتی ہیں. لہٰذا لوگوں کی نا خوبیوں پہ نظر رکھیں. اللہ نے جیسے خوبی پہ نظر رکھ کے درگزر کر دیا، معاف کر دیا، ان کو دوسرا چانس دیا، تو ہم کو بھی یہ لیسن ملتا ہے کہ ہم بھی جو ہیں یہی ایٹیٹیوڈ کریں. اللہ تعالیٰ غفور ہے اور حلیم ہے. ہم بھی اپنے اندر معاف کرنے کا، برداشت کا مادہ پیدا کریں. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، اللہ ہمیں اس کے اثرات ہمارے دل میں اتارے. صدق اللہ العظیم.